وصفا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا عنوان جو ہے وہ اتباع الہدا، اور الہدا سے مراد کتاب ربانی قرآن پاک کا اتباع، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اس ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ عمل کس طرح ہمارے لیے نمونے کا کام کرتا ہے. یعنی الہدا وہی قرآن، اس کی اتباع، اور اس اتباع کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ درجے کا نمونہ، اور اس اتباع کے حوالے سے اتباع کرنے والے جو ہیں افراد اور جماعات، ان کو حاصل کیا ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں ہم کیسے پہچانیں کہ فلاں قوم کا جو دعویٰ ہے کہ وہ بدعت کی اتباع کرنے والی ہے، اس کا یہ دعویٰ صدق پر مبنی ہے یا قلت پر. یعنی اتباع خدا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، پہچان کیا ہے کسی قوم کے بارے میں یا اپنے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہو، دیکھنا ہو کہ ہم اس حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہیں، اور جو کچھ ہم اپنے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں یا جھوٹے. تو یہ بھی اسی درس کا ایک حصہ ہوگا. تو اس ضمن میں ہم 181 صفحے پر سورہ الاعراف آیت نمبر 2 اور 3. سورہ الاعراف 7ویں سورہ ہے، 181 صفحہ، 7ویں سورہ اور آیت 2 اور 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الف لام میم صاد رفتار محترم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفاتی اسماء ہیں، یہ ان صفاتی اسماء کا مجموعہ ہے. الف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا، لام آپ کا لین القلب ہونا. لین القلب یہ قرآن کی اصطلاح ہے. سورہ آل عمران آیت 165 کہ نبی کے دل میں اتنی رحمت اور شفقت ہوتی ہے، نوع انسانی کے لیے امت کتنا پیار ہوتا ہے، طرب اور جذبہ ہوتا ہے کہ کانٹا کسی کے پاؤں میں لگتا ہے اور اس کی ٹیس اور اس کانٹے کو نکالنے کے لیے بےتاب نبی ہوتا ہے. تو یہ جو بےتابی ہے، شفقت ہے، سراپا رحمت ہونا ہے انسانیت و امت کے لیے، یہ جو انبیاء کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، اس کو قرآن میں لین القلب کہا ہے. تو لام قائم مقام ہے آپ کے لین القلب ہونے کی. اور آگے جو ڈبل میم ہے یہ مرسل محمد جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا، اور وہ کون ہے؟ محمد، احمد پر حمل کیے گئے. اور صاد قائم مقام ہے صادق الوعد، صادق القول. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لانے میں وہ صادق ہیں، پہنچانے میں وہ صادق ہیں، اور عمل درآمد میں صادق ہیں. یعنی صدق ہے کہ وہی پانے میں صدق ہے، پہنچانے میں صدق ہے،
اور اتباع کرنے میں، اس کے اوپر ایکٹ آن کرنا، اس میں بھی وہ صادق ہے۔ تو یہ تمام جو اوصاف ہیں ان کے لیے قائم مقام ہیں یہ الفاظ، اور دلیل کے ان الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہیں، آپ بھی ان کی مراد ہیں، آپ بھی ان کا مصداق ہیں۔ اگلی آیت میں یہ آیا کتاب انزل الیہ، یہ جلیل القدر عظیم المنفعت کتاب کہ نازل کیا گیا ہے اسے الیکا، آپ کی جانب۔ اب یہ جو الیکا ہے آپ کی جانب، یہ کرینہ ہے اس بات کا کہ الف لام میم صاد میں مخاطب آپ ہے، اور جہاں بھی یہ مقطعات آیات آئی ہیں، آپ آغاز سے 5 آیت تک جائیں گے تو وہاں لازماً خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ پائیں گے۔ یہاں آ گیا الیکا، آپ کی جانب، اور آگے فرمایا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ۔ اب اس کتاب کے نزول کا جو مقصد ہے اب اس سے آگاہی بخشی جا رہی ہے۔ فرمایا فَلَا يَكُنْ، پس مت ہو یا نہ ہونا چاہیے، فی صدرک، آپ کے دل یا دماغ میں کیا نہ ہونا چاہیے؟ حرج۔ حرج کہتے ہیں رکاوٹ، ہنڈرنسز، آبسٹیکلز، وہ چیزیں جو آگے بڑھنے سے روکے۔ تو آپ کے دل یا دماغ میں کوئی ایسی بات نہ ہونا چاہیے کہ جس کے حوالے سے آپ اس کام کو کرنے میں جو آگے آ رہے ہیں کون زیرا بہی، کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو اس مقصد کے راستے میں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ یہ تنذر بھی، کہ آپ اس قرآن کے ذریعے جگائیں، آگاہ کریں، بیدار کریں، یعنی بیداری کا، جگانے کا جو عمل ہے اور اس کی اساس کتاب اللہ ہے، اس کام کے راستے میں کسی رکاوٹ کو حائل نہ ہونے دے، یعنی یہ کام کیے جائیں کیونکہ یہ مقصود بذات ہے۔ اور آگے فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہی قرآن پاک ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ذکر۔ ذکر عربی زبان میں رفقائے محترم ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے یا بجا لانے سے کرنے والے کو شہرت دوام حاصل۔ شہرت سے مراد یہاں پر نیک نامی، یعنی یہ کلام الہی ایمان والوں کی شہرت کا، نیک نامی کا، ذکر جمیل کا، آنے والے انسانیت میں ان کے نام اور کام کے باقی رہنے کا کیا ہے؟ ضامن۔ یعنی امت مسلمہ اور اہل ایمان کی جو بقا ہے وہ آل اولاد کے ساتھ نہیں ہے، آل اولاد سے آپ کو بقا نہیں ملے گی۔ بقا کا راز کیا ہے؟ کلام الہی، کلام الہی کی اتباع، کلام الہی کے لیے قربانیاں کرنا۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور شرف و مجد کا ضامن ہے یہ کلام برحق ایمان والوں کے لیے۔ اب ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے اتبعوا، تم پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے چلو، کس چیز کے رفقائے محترم؟ ما، اس چیز کے انزل الیکم، جو نازل کی گئی ہے تمہاری جانب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور ہماری جانب کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ ماقبل کا ذکر ہے، کتاب انزل الیہ، ایک ہے کتاب الہی، یعنی ایک عظیم الشان کتاب قرآن پاک، یعنی قرآن پاک جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ پیچھے چلنا من دونہ، اس کلام الہی سے ہٹے ہوئے۔ دون کا معنی ہوتا ہے ہٹا ہوا ہونا، منحرف ہونا، یا اس معیار سے یعنی لگا نہ کھانا۔ تو جو اس کلام الہی سے ہٹے ہوئے ہیں
منحرف ہیں، اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ کون؟ اولیاء، یعنی عمائدین، علماء، مجاور، حق، جو بھی کلام الہی سے ہٹے ہوئے افکار و تصورات کے ترجمان ہیں، فرمایا ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی۔ قلیلا ما تذکرون، اگر تم نے کلام الہی سے ہٹے ہوئے، اس سے پچھڑے ہوئے، اس کی مخالف سمت پہ چلنے والے، وہ قلاء ہوں، ادباء ہوں، قانون دان ہوں، مفتی و قاضی ہوں، اولیاء میں یہ تمام آ جاتے، اگر ان کا تم نے کہا مانا اور کلام الہی کی بات کو بالادستی نہ دی، تو قلیلا ما تذکرون، جو تمہارا یہ دعویٰ کہ تم اللہ کے ذکر سے فیضیاب ہو رہے ہو، یہ بالکل ڈھہ جانے کے قابل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ جو آیات الہی ہیں رفقاء محترم، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ان کو دو حکم دیے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک، انذار کا، آگاہی و بیداری جگانا کلام الہی کی بنیاد پر، اور اس کلام الہی کی اتباع کرنا اور کرتے چلے جانا۔ اور اگر اس اتباع کے راستے میں نام نہاد اولیاء حائل ہوں، رکاوٹ بنی، تو ان کو کوئی حیثیت نہ دینا، اہمیت نہ دینا۔ یہ ضمن میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مقام دیکھتے ہیں رفقاء محترم، سورہ رعد آیت نمبر 36، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیہم، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے الکتاب عطا کی ہے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن کی ٹرمینالوجی ہے۔ ایک گروہ ہے رفقاء محترم آتیناہم الکتاب، جن کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہم نے کتاب دی ہے، اور ایک لوگ ہوتے ہیں اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے جاتے، ایک ایکٹیو ہے اور دوسرا کیا ہے، پیسو۔ یہ جو آتیناہم الکتاب جہاں بھی قرآن میں آئے گا، یہ اچھے معنی میں آئے گا، یعنی اس میں وہ لوگ مذکور ہوتے ہیں جو کلام الہی کو کلام الہی کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق اسے لیتے ہیں اور اس کو وہی ویٹ اور مقام دیتے ہیں جو اس کا ہے۔ اور اوتوا الکتاب سے مراد ہوتے ہیں جو بائی برتھ، یعنی پیدائش کے طور پر، موروثی طور پر، ماحول کی نفسیات کے تحت کلام الہی کو مانتے ہیں، باپ دادا کا ورثہ ہونے کے ناطے سے۔ یہاں آتیناہم الکتاب، کہ جنہیں ہم نے الکتاب دی ہے، یعنی وہ قابل تعریف بندے اللہ کی نظر میں، ان کی پہچان بتائی جا رہی۔ کیا ہے پہچان ان کی؟ یفرحون بما انزل الیہم، فرح، ایسی خوشی رفقاء محترم جو آپ کو، یعنی آپ کے چہرے مہرے سے بھی اس کے آثار ظاہر ہو، جسے ہم کہتے ہیں پھولا نہ سمان، خوشی کی وہ حالت کہ جس سے جو خوش ہونے والا ہے اس کے چہرے سے، آثار سے ظاہر ہو کہ واقعی یہ شخص خوش ہے، یعنی ظاہر اور باطن دونوں میں خوشی جو ہے وہ چھائی۔ تو یفرحون، بے پناہ خوش ہوتے، پھولے نہیں سماتے خوشی سے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ کس چیز پر وہ خوش ہوتے ہیں رفقاء محترم؟ ان کے لیے خوشی کس بات کی ہے؟ بما انزل الیہم، جو آپ کی جانب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو کلام نازل ہوا ہے قرآن، اس قرآن کو پا کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ یعنی مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ کلام الہی کو پا کر خوش ہو، نہال ہو جائے۔ اللہ کا کلام مل گیا، زندہ اللہ، زندہ کلام، زندہ دین، زندہ نبی، زندہ نتائج و ثمرات، اور کیا چاہیے؟ تو فرمایا کہ وہ خوشی سے گویا کہ بے پناہ خوشی کا مظہر ہے،
کہ جن کو ہم نے الکتاب دی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور ان کے مقابلے میں بڑے بڑے جتھے ہیں، جماعتیں ہیں، حزب ہے، یہ فلاں فرقے کا حزب ہے، یہ فلاں گروہ کا حزب ہے، یہ سیاست دانوں کا حزب ہے، یہ مذہبی پیشواؤں کا حزب ہے، احزاب، گروہ، جتھے، بڑی بڑی جماعتیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یُنْکِرُ بَعْضَهُ، وہ کلام الہی کو تو مانتے ہیں لیکن بعض سے مراد ہے توحید۔ کلام الہی میں جو توحید کا بیان ہے، کتاب اللہ کی بالادستی ہے، ان تمام چیزوں کو کلام الہی پر ڈھالنا ہے، وزن کرنا ہے، اس سے انہیں بڑی چیڑے انکار کرتے ہیں، ناگواری کا اظہار کرتے ہیں احزاب قرآن کے بعض پہلوؤں سے۔ قرآن کے کوئی ایسے پہلو ہیں کہ جو انہیں راست نہیں آتے۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے آپ ان احزاب سے کہہ دیجئے، ان احزاب سے کہہ دیجئے، ڈنڈے کی چوٹ انہیں بتا دیں کہ انما امرت، انما کلمہ حصر ہے، اس بات تو بس اتنی سی ہے، بات تو بس یہ ہے، امر تو میں تو مامور کیا گیا ہوں، آرڈر دیا گیا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بن کر رہوں، بندگی میرا شرف ہے، اللہ کی غلامی، میں اللہ کا نعوذ باللہ مقابلہ برابری، میں تو بندہ الہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کے حکم کی تعمیل، اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بچھانا، یہ میرا شیوا اور شعار ہے۔ میں تو بندہ ہوں اللہ کا، میں تو بندگی کرتا ہوں ایک الہ واحد اللہ کی، ولا اشرک بہ، اور میں اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اس کے حکم نامے میں، اس کے کلام میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی ایک اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، یعنی میری پکار، بلاوا اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہے، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور انجام کار میرا لوٹنا بھی میرے اللہ ہی کی جانب، کیونکہ میں نے لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے، تو میں شرک کو کیسے اور توحید سے کیسے نہیں موڑوں؟ وہ جو کسی نے کہا اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے، تو لوٹ کر تو مالک الملک کے حضور میں ہماری پیشی حاضری ہے، تو کیسے ہم بے لگام ہوں؟ انجام کار ہماری زندگی کا ہر سانس، لمحہ لمحہ اللہ کے حضور میں جواب دہی کے حوالے سے ہے، تو انجام آخر کار اسی کی طرف ہے میرا لوٹنا۔ فرمایا کذالک انزلناہ حکما عربیا، اور یہی کہ انسان نے لوٹنا ہے اپنے رب کے پاس، تو لوٹے گا تو حساب کتاب ہوگا، جواب طلبی ہوگی، تو جواب طلبی کس بنیاد پر؟ لازم ہے کہ مالک اپنی مرضی سے ادا کرے کہ مالک اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، اس کی پسند کیا ہے، پسند کیا نہیں، اس نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے، مجھے اور آپ کو اس نے کیوں پیدا کیا ہے، اس کائنات کے بنانے کا مقصد کیا ہے، میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ جو بنیادی سوالات ہیں رفقائے محترم، کہ جن کا تعین اور متعین جواب پائے بغیر زندگی کا کوئی نقشہ اور ڈیزائن صحیح بنیادوں پر ہم قائم نہیں کر سکتے۔ فرمایا اور انہی اللہ کی بندگی کے حوالے سے، شرک سے بیزاری کے حوالے سے، اس کی طرف دعوت دینے کے حوالے سے، اور اسی طرف لوٹنا اور اس کے مسائل کے حوالے سے، انہی مقاصد کے پیش نظر نازل کیا ہم نے اس قرآن کو
کس طرح نازل کیا؟ حکمن عربیہ. یہ اللہ کا کلام کوئی اللہ کی ریکویسٹ نہیں ہے. حکمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نامہ ہے، اس کے آرڈرز ہیں. آپ یہ اختیار ہے کہ اس کو ہم اوبے کریں یا ڈس اوبے کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حیثیت حکم نامے بھی قرار دی ہے. اور عربیہ واضح، دو کلیئر کٹ، ہر طرح کے ابہام سے پاک، ہر طرح کے تضاد سے پاک، ہر اپنے بارے میں اٹھنے والے سوال کا واضح جواب. اب اس حکم عربیہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. رفقائے محترم، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کوئی اور نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون کو حکم ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے اتباع کی، اگر بفرض محال آپ پیچھا کریں، پیچھے چلیں، کس چیز کے رفقائے محترم؟ احواءہم. احوا جمع ہوا کی. ہوا کہتے ہیں خواہش، ہوا کہتے ہیں پسند و ناپسند، یعنی اور ہم کا مطلب کیوں ہے؟ کون ہے؟ الاحزاب. یہ جو شرک کے دائی احزاب ہیں، اگر ان کی خواہشات، پسند و ناپسند، ان کے عقائد و اعمال جو کلام الہی سے ہٹے ہوئے ہیں، اگر آپ نے ان کی اتباع کی، ان کو صحیح مانا، ان کو اعتبار کے قابل سمجھا، کب رفقائے محترم؟ بعد ما جاءک من العلم، جب کہ آپ کے پاس اللہ کا علم آ گیا. یعنی اگر ایک طرف اللہ کا علم جو آپ قرآن حکیم کی شکل میں ہے، اگر ایک طرف وہ علم اللہ کا، اس کا کلام، اس کا حکم نامہ، اور دوسری طرف وہ احزاب، ان کی پسند و ناپسند، ان کی خواہشات، ان کے عقائد و اعمال، اور میں آپ کو ایک طرف رہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بفرض محال علم الہی کے مقابلے میں جو انسانی خواہشات پہ مبنی فتوے ہیں، فیصلے ہیں، روایات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ان کو زیادہ ویٹ دیں، زیادہ وزن دیں، زیادہ اسے اہمیت دیں، تو کیا ہوگا؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سامنے کوئی آپ کی ضمانت دینے والا. ولی ضمانت دینے والا، کسٹوڈین، گارڈین. تو یعنی یہ ایسا جرم ہے کہ اس جرم کے مقابلے میں کوئی شخص آپ کے لیے ولی، گارڈین، کسٹوڈین، محافظ، نگہبان نہ بن سکے گا. اور آگے فرمایا ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا. یعنی اگر ایک بار دو اور دو چار کی طرح کلام الہی سے ثابت ہو جائے بغیر کسی ابہام کے، دو اور دو چار کی طرح کلیئر ہو کوئی فیصلہ اللہ کے قرآن کا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ سواد اعظم کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں فرقے والا کیا کہتا ہے، فلاں حزب کی رائے کیا ہے، تو اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں گے رفقائے محترم تو کیا ہوگا؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اگر یہ طرز عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اختیار کریں تو ان کا کوئی ولی اور بچانے والا نہ ہوگا. تو میں اور آپ ایسا کریں تو ہمارا تو کوئی نہ 3 میں نہ 13 میں، جس طرح محاورہ ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین کو، اس حوالے سے آگاہی بخشی. اسی ضمن میں رفقائے محترم ہم سیدنا ابراہیم
علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے ایک مقام دیکھتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ 370 صفحہ آیت 43 آیت، یا آبات، اے میرے ابا جان، یا ابد، یہ جو اب کا لفظ ہے استاد محترم، اب عربی زبان میں یہ چچا کو بھی کہتے ہیں اور باپ کو بھی کہتے ہیں اور دادا کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں یا والد ہی نہیں آیا، اے میرے والد، اب کا لفظ ہے، اے میرے مربی، اے چچا، اے میری تربیت کرنے والے۔ انی قد جاءنی من العلم، اب آج اس لمحے پوزیشن یہ ہے کہ بلا شبہ میرے پاس آ گیا ہے علم۔ اب یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ علم وحی، علم الہی، یعنی نبی کے پاس، نبی کی زندگی کے دو دور ہوتے ہیں اس کا نام۔ ایک وہ دور کہ جب اس پر ابھی کلام الہی کا براہ راست نزول نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ دور کہ جب اس پر کلام الہی کا نزول ہوتا ہے، علم الہی کا وہ محبت بنتا ہے۔ جس وقت وہ علم الہی کا محبت بنتا ہے، علم الہی کا براہ راست پر نزول ہوتا ہے، اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے ابا جان، قد جاءنی من العلم، آج میرے پاس العلم آ گیا ہے، یعنی علم سے مراد علم الہی، عالم یاتی، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اس لیے فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، پس اس علم الہی کو ماننے میں، اس پر ایمان لانے میں، اس پہ چلنے میں آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، میری اتباع کریں اس علم الہی کو ماننے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ اہدک صراطا سویا، تو میں آپ کی رہنمائی کروں گا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا کس جانب؟ صراطا سویا، موسٹ بیلنس وے۔ سوی کہتے ہیں توازن و اعتدال کا حامل، تو توازن و اعتدال کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر العلم کی شکل میں نازل کیا ہے، اس صراط سوی کے بارے میں آپ کو آگاہی بخشوں گا، اس کے حوالے سے معلومات دوں گا، اور ہم اس کلام الہی کے حوالے سے سب اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اس ضمن میں رفقا محترم ایک اور مقام بھی دیکھنا درکار ہے۔ سورہ المؤمن، یہ 40ویں سورہ ہے رفقا محترم، 38 آیت ہے۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، یعنی یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اس وقت ہو رہی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ہارون علیہ السلام موجود ہیں، اور یہ رجل مومن جو ہے، رجل مومن، یہ عجیب مقام ہے رفقا محترم۔ یہ ایک مومن آدمی جس نے بھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، یعنی اس نے اپنے مومن ہونے کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اندر ہی اندر یہ ایمان لا چکا تھا، اور فرعون کی کیبنٹ میں یہ شامل تھا۔ اور جب وہ لمحہ آیا کہ فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ کیبنٹ سے پاس کروانا چاہتا ہے، اور ان پر ایک فرد قرارداد کہ ان کا یہ جرم ہے، ان کا یہ جرم ہے، ان کا یہ جرم ہے، اس وقت یہ بندہ خدا کھڑا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، کیبنٹ میں،
اور دفاع کرتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور ان ڈیفینس آف موسیز جو کچھ اس بندہ خدا نے کہا، کسی غیر نبی کا اتنا جامع بیان جو عبدالآباد کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہو، یہ اس مومن کے سوا کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہو۔ یعنی یہ پیچھے 562 صفحے سے یہ آیت غالباً 28 ہے، نیچے سے قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمان، اس رجل مومن کا یہ خطاب شروع ہوتا ہے فرعون کے مقابلے میں، اور یہ چلتے چلتے اس وقت جو ہم آیت 38 دیکھتے ہیں، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے، اس رجل مومن نے کہ یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، کیا کرو، اتبعوا، تم میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو۔ اگر تم مجھے فالو کرو گے تو کیا ہوگا، اہدکم سبیل الرشاد، تو اصل کامیابی کا جو راستہ ہے، رشاد کہتے ہیں اصل کامیابی، جس میں کوئی دھوکہ، فریب اور فراڈ نہ ہو، تو اصل جو کامیابی ہے دین کی، دنیا کی، اللہ کی رضا کو پانے کی، میں اس راستے کی تمہارے لیے رہنمائی کا ذمہ دار، اہدکم، میں تمہاری ہدایت کروں گا، رہنمائی کروں گا، کہ سبیل الرشاد، اصل کامیابی کا راستہ جو ہے اس کی میں رہنمائی کروں گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری اتباع کرو، اس اتباع سے مراد ان کی شخصی اتباع ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام موجود، سیدنا ہارون موجود، نبی اللہ موجود ہو، اور ان پر کوئی ایمان لانے والا رجل مومن اپنے آپ کو مستقل بالذات اتباع کا منبع اور سورس بنا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس طرح میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوں، اس وحی پر ایمان لایا ہوں، اس کتاب پر، گائیڈنس پر ایمان لایا ہوں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تم میرے اس نمونے کی اتباع کرو، تم بھی میری طرح ایمان میں داخل ہو جاؤ، اور تمہارا اس طرح میرے ساتھ ایمان میں شراکت اختیار کرنا انجام کار کیا کرے گا، اہدکم سبیل الرشاد، میں اور تم سب مل کر اصل جو کامیابی کا راستہ ہے اس پر فائز ہو جائے۔ یعنی یہ جو اتباع ہے، اصلاً یہ اتباع کس چیز کی ہے؟ اس کلام کی، اس الہدا کی جو اللہ کا نبی لے کر آتا ہے۔ اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقف ہے اس کو بھی ہم دیکھتے چلیں۔ یہ سورہ الجاسیہ 45ویں سورہ اور آیت نمبر 18، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شریعہ اور اس کے علم اور اس وحی، اس کے مقابلے میں ان کا موقف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 598 صفحہ، 598 صفحہ، یہ اوپر سے چلے تو 34 سطر ہے، 18 آیت، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ کیا فرمایا؟ پھر ہم نے، سما کمانا آفٹر دین، پھر مزید برآں یہ جعلنا کا معمور کیا ہم نے آپ کو، کس بات پر معمور کیا رفتہ محترم؟ علی شریعت من الامر، ہمارا جو امر ہے، کمانڈ ہے، اپنی کمانڈ سے
حکم سے آپ کو معمور کیا. کس پر معمور کیا؟ اعلی شریعہ، اپنی شریعت پر. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہے شریعت، اور اس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب کیا وہی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے عطا کر دینے کے بعد حکم کیا ہو رہا ہے؟ فَاتَّبِعْهَا. اب آپ نے شریعت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، شریعت کو آپ نے پیچھے نہیں چلانا. یعنی نبی شریعت کا مامور ہے، امیر نہیں. انبیاء مامور شریعت ہوتے ہیں، امیر شریعت نہیں ہوتے. شریعت بائنڈنگ ہے، شریعت عامر ہے، امت اور نبی مامور ہے. فَاتَّبِعْهَا. پس اب آپ اس شریعت سماوی الہی قرآنی اس کے پیچھے پیچھے چلیں. یعنی جو شریعت، جو علم اللہ کا کتاب میں نازل ہو گیا، یہ نبی کے لیے بھی بائنڈنگ. فرمایا فَاتَّبِعْهَا، پس آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور وہ لوگ لا یعلمون ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اللہ کے کلام کے پیچھے نہیں چلتے، اس کے اپنے کلام پیچھے چلاتے. جب چاہیں تنزیح کر دیں، منسوخ کر دیں، کمی کر دیں، اضافہ کر دیں. تو انبیاء علیہ السلام رفتار محترم علم الہی کے پابند ہوتے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. وہ اللہ کے امر کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، پیچھے چلانے والے نہیں. اور نہ کہا مانے، نہ احترام اور اعتبار کے قابل سمجھیں ان لوگوں کی خواہشات جو کون ہیں؟ لا یعلمون، جن کے پاس حقیقی علم الہی نہیں ہے. اور ایسے لوگ ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گے آپ کے اللہ کے مقابلے میں. بلا شبہ اس حیات دنیا میں تو ظالم ایک دوسرے کے بنتے ہیں، لیکن قیامت میں یہ قتل ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے. اور اللہ ہی ہے ولی و کارساز اہل تقوی. اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اور مقام، یہ 42-21 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اور ہم سب جس مقام پر ہیں، اس ضمن میں یہ 581 صفحہ، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرط قرار دیتے ہیں کہ ہم ایسی شریعت بنائیں، شریعت سازی کریں جو اللہ کے قرآن سے، کلام سے ہٹی ہوئی ہو. کیا فرمایا؟ 581 صفحہ آیت نمبر 21 اوپر سے دوسری سطر، ہم لہم شرکاء، کیا انہوں نے اپنے لیے شریک بھر لیے ہیں، بنا لیے ہیں شریک اپنے لیے. اور ہم تو شریک کا لفظ آتا ہے تو اس کو کبھی کائناتی سطح پر لے جاتے ہیں، کبھی بتوں کے لیے لے جاتے ہیں، اور کبھی اس کو وفات یافتہ افراد کے حوالے سے، اور اللہ کر سلم. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان کے ہاں ان کے لیے کوئی پارٹنرز ہیں، شرکاء ہیں؟ کیسے شرکاء؟ شرعوا، جو ان کے لیے شریعتیں بناتے ہیں. شریعت، شرع یشرع، شریعت بنانا، لا میکنگ، اتھارٹیز، قوانین بنا رہے ہیں، شریعتیں بنا رہے ہیں. اور کیسی بھی شریعتیں اور قوانین بناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما لم یأذن بہ اللہ، ایسی شریعتیں، قوانین، لیجسلیچر کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سینکشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اذن نہیں ہے. تو ہر وہ قانون جو اللہ کے قانون سے ٹکرائے، وہ اس کے اگینسٹ جائے، ایسا کرنے والا مشرک ہے.
وہ ادارہ شرک کا منبع اور گڑھ ہے۔ انسان باعلاج بنا سکتا ہے قوانین الہیہ کے اندر رہتے ہوئے، اور جہاں پر قوانین الہیہ اور انسان کے خود ساختہ قانون میں ٹکراؤ اور تصادم ہو اور انسان خلاف قرآن قوانین کو مانے، نافذ کرے، تو وہ نماز روزہ کرے سو کرے، لیکن اصلاً وہ مشرک ہے، اللہ کی جنت میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معلوم یازن بہ اللہ، وہ کیا انہوں نے پکڑ لیے، بنا لیا اپنے لیے شرکاء جو شریعتیں بناتے ہیں ان کے لیے، ایسی شریعتیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ فرماتے ہیں وَلَوْلَا قَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات پہلے سے طے نہ کر چکے ہوتے ہم، اگر ایک بات فیصلہ کن بات پہلے سے ہم نہ ٹھہرا چکے ہوتے، اور وہ بات یہ ہے کہ حیات دنیا میں ہماری حیثیت کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے طالب علم کی ہے۔ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا طالب ممتحن کو گالیاں لکھ دے، اس کے انکار پر پورا ایک قصیدہ لکھ دے، میں نہیں مانتا اس نظام کو، زمین بے آئین کو، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، ممتحن اور انسٹیٹیوشن اور سارے نظام کو تو بالا کھاتے کاغذ کی دنیا میں، تو نہ اس کا رفقائے محترم دماغ معاف ہوگا، نہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرط کریں گے، نہ اس کا حافظہ کچک لیا جائے گا، نہ پنکھا بند ہوگا، نہ جو کرسی میز اسے ملا وہ لیا جائے گا، نہ پانی پلانے والا اس کا انکار کرے گا کہ میں پانی نہیں پلاتا۔ تو یہ تمام چیزیں تو امتحان کے لوازم میں سے، یہ جو کچھ ملا ہے یہ امتحان کا لازمہ ہے، استحقاق نہیں ہے، یہ تو امتحان کے لوازمات میں سے ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کو دے دی جائے۔ تو اگر یہ فیصلہ کن قانون پہلے سے نہ طے کر دیا گیا ہوتا لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو جو ہی ایسا شرک اس کائنات میں ہوتا اس کے ساتھ ہی فیصلہ کر دیا جاتا، فوراً ان کو پکڑا جاتا ہے، ایسے مجرمین کو، باغیوں کو، ان کا فوراً کورٹ ماشاء ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ حیات کی دنیا جو ہے اس میں کیا ہے، وقفہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے کون سا مسئلہ ہے کہ یہ مجرم کہیں بھاگ جائیں گے، وہ اس کی رسائی سے نکل جائیں گے۔ جلدی تو وہ کرے کہ جس سے کہ ڈر ہو کہ جلدی پکڑو مجرموں کو، کہیں فرار نہ ہو جائیں، امریکہ کے ہاں نہ چلے جائیں، برطانیہ کے ہاں، یا وہ مفرورین کو ہم واپس نہیں لا سکتے کیونکہ وہ ان کے پشتیبان بن گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں تو کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ تو ان الظالمین، بلا شبہ یہ جو ظالم ہیں، لہم عذاب علیم، ان کو سزا تو مل کر رہے گی، صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا وقفہ ہے، وقفہ گزر جائے گا، کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس کا محترم یا صورت احوال ہے، اس سے یعنی قرآن حکیم نے اسے شرک سے تعبیر کیا ہے، اور یہ جو شرک ہے آج امت مسلمہ میں بھی، جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتی ہے رفتار محترم، اس میں بھی کوئی یہ کم نہیں ہے، خوب اس حوالے سے یعنی جاری ہے۔ اس کا ایک نقشہ المحف آیت 48 وَقُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیا جائے گا انہیں ان کے رب، تیرے رب کے سامنے، علی رب، تیرے رب کے سامنے، صفا، صف در صف، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، اور اس وقت کہا جائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ،
تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ سے یہ کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ مجرم بھاگ کر کہاں جائیں گے، جا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے بلا شبہ لائے گئے تم ہمارے پاس، انجام کار پیشی کا دن آ گیا تمہارا ہمارے پاس، ویسے ہی کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا اور تنہ تنہا، اسی طرح اب تم ایک ایک کر کے ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اور سنو، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم نے تو دنیا کی اس طرح زندگی گزاری، یہ ظاہر کیا کہ جس طرح تمہارے لیے کوئی وعدہ کا نہیں ہے، دوسرے میں محال، اتنے پیسے مت چلے کہ تمہیں یاد بھی نہ تھا دنیا میں کہ میاں مرنا بھی ہے اور مر کر پیش بھی ہونا ہے، اور مالک الملک نے ان تمام امانتوں کا حساب دینا ہے۔ یہ احساس ہی تمہیں نہ تھا، تم گمان کیے بیٹھے تھے کہ اللہ نجعل لکم موعدا، کہ ہرگز نہ ٹھہرائیں گے ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ کا، کوئی ایسا وقت نہ آئے گا کہ تم ہمارے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، ہر امت کی جو کتاب ہوگی وہ رکھ دی جائے گی۔ ہر امت جو اللہ نے اس کو کلام دیا، وہ کلام الہی ہر امت کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور جب اللہ کی کتاب ہر قوم کے سامنے پیش ہوگی، سامنے لائی جائے گی حساب کتاب کے لیے، تو کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اس کتاب الہی کے اندر جو احکام، ہدایتیں، کوئی شرک کی نفی سے ڈر رہا ہوگا، کوئی کام توڑنے سے، یعنی زندگی میں جو جو جرائم کیے ہوں گے ان جرائم سے متعلقہ شکیں جب وہ کتاب الہی میں پائے گا تو خوف زدہ ہوگا، ڈر جائے گا کہ پکڑے گئے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یوں کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ما لہذہ الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے، یہ عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہم نے کوئی چھوٹا گناہ کیا یا بڑا، چھوٹا عمل کیا یا بڑا، مگر ہر عمل کے بارے میں اس کتاب میں حکم موجود ہے۔ یہ ہر کتاب ہر عمل کے بارے میں بتا رہی ہے کہ یہ بات یوں ہے، تم نے یوں کیا، اس پر فلاں دفعہ لگتی ہے، فلاں شک لگتی ہے، اور فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے اعمال کمائے ہوں گے وہ اعمال کی پوٹلیاں، گٹھیاں سروں پر اٹھائے، اور کتاب الہی کے فیصلے ہوتے چلے جائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس حوالے سے اللہ پاک کسی بندے پر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ کتاب الہی دے دی اور کتاب الہی کے مطابق حساب کتاب کو انہیں پابند ٹھہرا دیا، یعنی عرض یہ کر رہا تھا کہ کلام الہی جو ہے رفتہ محترم، یہ اللہ کا حکم نامہ ہے، اس حکم نامے کے مطابق میری اور آپ کی زندگی کا ڈھلنا ناگزیر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حکم نامے کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، اس کی سوا ان کے لیے کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس ضمن میں رفتہ محترم، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور دوسرا اس حکم نامے کے جو نتائج و ثمرات ہیں، اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو سورہ الانعام آیت نمبر 50، سورہ الانعام یہ 161 صفحہ ہوگا غالباً، یہ 160 پہ آخر ہے، 160 صفحہ سورہ الانعام آیت نمبر 50، نیچے سے دوسری سطر، 160 صفحہ سورہ 50 الانعام آیت 50۔ خود آپ اعلان فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے
کہ آپ اعلان فرما دیں. کیا اعلان فرما دیں رفتار محترم؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا. ہمارا مولوی کہتا ہے، مفتی کہتا ہے، قاضی کہتا ہے، قادری کہتا ہے، کہتا رہے. اللہ کا رسول یہ نہیں کہہ رہا. تو جب اللہ کا رسول نہیں کہہ رہا اور امتی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، بدعتی ہے، مخالف ہے اپنے رسول کا. میں تم سے نہیں کہتا. کیا نہیں کہتا رفتار محترم؟ اندی خزائن اللہ، کہ اللہ کے خزانے آپ میرے پاس. اللہ نے اپنے تمام خزانے اور خزانوں کی چابیاں میرے قبضے میں دے دی. جس کو چاہو دو، جس کو چاہو نہ دو. یعنی یہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ کہ دنیا کے اندر اللہ کے خزانوں کا میں تمہیں وہ والی و وارث بنا دوں. یعنی یہ لالچ نہیں دینا دعوت کے میدان میں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور پاس آؤ گے تو دفعہ واحدہ دنیا جہاں میں تمہیں اللہ کے خزانے بھی جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے خزانے پانے کا ایک اور ضابطہ ہے. مجرد آ جانے سے مان لینے سے یہ خزانے نہیں ملے گی. میں نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. نمبر 2، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اے لوگوں، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آنے والا کل جو ہے وہ آج مجھے معلوم ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ مجھے آج معلوم ہے. جس طرح ہمارے ہاں نام نہاد اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کہ بس پرچی نکالتے ہیں، گالی دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. تو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ میں غائب داں ہوں. نمبر 3، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، مافوق البشر ہوں. میں کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں، مجھے حاجت نہیں، مجھے کوئی مسائل نہیں. یعنی میں مافوق البشر ہونے کا، ملک ہونے کا میں دعوے دار نہیں ہوں. میرا یہ دعویٰ نہیں ہے. یہ 3 تو منفی باتیں ہیں رفتار. اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، میں غائب دان نہیں، میں مافوق البشر نہیں. ان 3 منفی چیزوں کے ساتھ، سلبی چیزوں کے ساتھ اور مثبت بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی. ان اور اللہ کا یہ حصر ہے رفتار محترم. اس کا معنی ہے اس کے سوا کوئی بات نہیں. بات تو بس اتنی ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں. اتبع کہ میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں. میرا مقام اور منصب تو یہ ہے کہ میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں. کس چیز کے رفتار محترم؟ ما یوحی الی، جو اللہ پاک میری طرف وحی کرے. یعنی اللہ کے پاک نبی کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی وحی کے پیچھے پیچھے چلنا. اور اللہ نے جو وحی کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اسی سورہ الانعام کی آیت 19 میں ارشاد فرمایا وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ. جو چیز بطور وحی اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ تو لوگوں یہ قرآن ہے. یعنی وہی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. تو آپ اگر رفتار محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی حیات طیبہ میں وہی کے پیچھے پیچھے چلے، وہی قرآن کے، اور ان کے نام پر جمع ہونے والی احادیث، ان کی طرف منسوب اقوال افعال، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ وہ کلام الہی کو منسوب کر دیتے، کلام الہی پر حاکم ہے.
کلام الہی پر قاضی ہیں تو یہ ناروا جسارت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی قرآن کے تابع ہونے کا اعلان کریں اور ان کی طرف منسوب اقوال کو ہم کلام الہی پر حاکم مانیں، تو یہ ان کی شان کو بڑھانا ہے اور حقیقت بڑھانا نہیں ہے، بغاوت۔ اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، فرمایا آپ اعلان کر دیجئے، قل آپ اعلان فرمائیے اور پوچھئے، هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا بھلا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور آنکھوں والے؟ اب یہاں اللہ پاک نے اندھا کن کو قرار دی ہے؟ وہ اندھے ہیں جو یہ چار باتیں کہی کہ اللہ کے خزانے اب رسول کے پاس ہے، رسول عالم الغیب ہے، رسول بشر نہیں ما فوق البشر ہے، رسول وہی قرآن کے پیچھے نہیں بلکہ قرآن ان کے پیچھے چلتا، یہ اندھا پن ہے۔ اور ان کے برعکس جو چاروں دعوے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بینائی ہے، وہ دانش و بینش کا موقف ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایک اور منطقی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ 210 صفحہ رفتہ محترم، 210 صفحہ، چوتھی سطر، آیت 188، 188 صفحہ، 188 آیت سورہ الاعراف، 210 صفحہ، ارشاد ربانی ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور یہ تمام کل کے تحت اعلانات ہو رہے ہیں رفقۂ محترم، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اعلان کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا اور اسی ماموریت پر امت قائم ہونا چاہیے اگر وہ صحیح معنی میں امت ہے اپنے امام۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں، میں کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں۔ کیا اعلان فرما دیں؟ لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، نفعا ولا ضرا، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان۔ مراد یہ ہے کہ نفع ہو یا نقصان وہ اللہ کے اختیار اور اس کے ٹھہرائے ہوئے قوانین سے ہے۔ جن چیزوں میں اللہ نے نفع رکھا ہے ان کو میں نقصان والا نہیں بنا سکتا اور نقصان والی چیزوں کو میں نافع نہیں بنا سکتا، الا ما شاء اللہ، مگر ایک تمام چیزوں میں اللہ کی مشیت فیصلہ کرے، یعنی اللہ کی مشیت نے جو چیزیں نفع کی بنائی ہیں ان میں میرے لیے بھی نفع، تمہارے لیے بھی، جو نقصان والے پہلو ہیں وہ میرے لیے بھی نقصان دہ، تمہارے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے نفع اور نقصان کے ٹھہرے ہوئے قوانین اور اقدار میں اپنی ذات کے لیے تبدیل کر لوں۔ اور دیکھو فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اے لوگوں اگر میں غیب دان ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ، اگر ایسا ہوتا کہ میں غیب جانتا ہوتا، مستقبل میرے سامنے بالکل آئینے کی طرح صاف ہوتا، مستقبل میں کیا ہونا ہے، ہونے والا ہے، میں قبل از وقت پر اسے جاننے والا ہوتا۔ اگر میں غیب دان ہوتا تو پھر کیا ہوتا رفتہ محترم؟ آگے دیکھیں، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو تمام کامیابیاں میں اپنے لیے سمیٹ لیتا، تمام کامیابیاں، کامرانیاں، فتوحات میرے ہاتھ میں ہوتی۔ احد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا
طائف میں جو کچھ ہوا، حنین میں جو کچھ ہوا، بنو حوازن میں جو کچھ ہوا، بیر جارانہ پر جو کچھ ہوا، یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی؟ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ جو قرا کو لے جا رہے ہیں فلاں مقام پر جا کر یہ انہیں ذبح کر دیں گے تو میں ان کی تحویل میں دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر میں غیر دان ہوتا لستکثرت من الخیر، تو تمام کامیابیاں میں اپنے لیے جمع کر لیتا۔ اور آگے دیکھیں وما مسنی السوء، اور کوئی پسپائی انوانٹڈ سچویشن، ناپسندیدہ صورت احوال میں اپنے لیے وہ مجھے چھو نہ سکتی، مجھے پہنچنا تو چھو تک نہ سکتی انوانٹڈ سچویشن، اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میرا کام تو بس کیا ہے کہ میں تو جگانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں، نذیر بیدار کرنے والا ہوں، و بشیر اور بیدار ہونے کے بعد اللہ کی رضا کو پانا، جنتوں کو حاصل کرنا، اس کی میں بشارت دینے والا ہوں۔ اور یہ انذار ہو یا بشارت، اس کے لیے کون اس سے فیض یاب ہوگا؟ لقوم یؤمنون، جو قوم امن میں آنا چاہے، جو آنے والے خطرات سے بچنا چاہے۔ یہ تو رفقائے محترم وہ پہلو ہوئے کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کلام الہی کی اتباع اور اس کے نتائج و ثمرات۔ اب ہم ایک ہمارا اور آپ کا اور امت جس مقام پر آج گری ہے کھڑی ہے، اس کے حوالے سے کچھ مقام دیکھتے ہیں کہ اس دعوت کا رد عمل جو ہے وہ کس شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم جو ہے اس ضمن میں ہماری یوں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ 171 صفحہ 171 آیت سورہ البقرہ، سورہ البقرہ یہ 31 صفحہ رفتہ مطلب نیچے سے تیسری سطر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اور کہا جائے کیا کہا جاتا ہے رفقائے محترم؟ اتبعوا، کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، کس چیز کے؟ ما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ ذات ہدایت کی، قرآن کی، قرآن کی اتباع کرو، اور قرآن کے ما سوا ہٹی ہوئی چیزیں ان کی اتباع چھوڑ دو۔ عقائد، اعمال، حق باطل، یہ تمام فیصلے ما انزل اللہ کی بنیاد پر ہوں گے۔ 1400 سال پہلے بھی یہی جواب تھا رفقائے محترم جو آگے آ رہا ہے، اور المیہ ہے کہ آج بھی اکثریت کا یہی جواب۔ جواب کیا ہے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہیں گے ہاں ہاں یہ کیا کہا تم نے کہ خالص قرآن کی اتباع کریں؟ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیچھے پیچھے چلیں گے، بل نتبعو، نہیں نہیں، خالص قرآن اس کی اتباع کریں، یہ نہیں، بلکہ ہم تو اتباع کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کس چیز کی؟ ما الفینا علیہ آباءنا، باپ دادا کی ان چیزوں کی کہ جو ان سے ہم بڑے مانوس ہیں، جن سے ہمیں الفت ہے، ان چیزوں کی ہم اتباع کریں گے کہ پایا ہے ہم نے ان چیزوں پر اپنے آبا کو۔ آبا فور فادرز، فور فادرز
جسم کے حوالے سے ماں باپ اور روحانی حوالے سے مشائخ، علماء، پنڈت، روحت، یعنی جن کو ہم دین میں دینی باپ ہو یا دنیاوی، ہم تو دینی اور دنیاوی جو ہمارے ماں باپ بنے ہوئے ہیں، اکابر ہیں، مشائخ ہیں، ان کے اقوال، قصے، کہانیاں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو ہم دین میں مدار مانیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان سے پوچھو کہ کیا پھر بھی تم باپ دادا کی بات مانو گے اگر نہ ان کے پاس عقل ہو اور نہ اللہ کی ہدایت؟ اگر وہ اندھے مقلد ہیں، اگر وہ لکیر کے فقیر ہیں، اگر حق اور باطل کا معیار ان کے پاس کلام الہی نہیں ہے، عقل، منطق، مشاہدہ کوئی ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو کیا پھر بھی تم انہی کی بات مانو؟ یعنی اگر باپ دادا کے ہاں اللہ کی ہدایت ہے ضرور مانو، اگر باپ دادا کی کوئی بات عقل کے مطابق ہے، حکمت ہے، مسائل کا اس میں حل ہے اور اللہ کے قرآن سے ٹکراتی نہیں، ضرور اس کو مانو، کیونکہ حق اور باطل کا معیار اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ حق اور باطل کا معیار اللہ کے کلام کو ماننے کی بجائے باپ دادا کی روایات، قصے، کہانیاں، ان کو ماننا، یہ رفتار محترم عقیدہ تھا اس وقت جن کو قرآن نے مشرک و کافر کہا، اور آج کن کا ہے آپ پیش کر کے خود اس کا دیکھ لیتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح رفتار محترم ہم سورہ المائدہ آیت 104 150 صفحہ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اللہ کے نازل کردہ دستور حیات قرآن پاک کی جانب، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس سینٹرل اتھارٹی رسول کی جانب کہ جو تمہیں ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے سنائے، کیونکہ جس وقت ہم ما انزل اللہ کو مانیں گے تو اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے سینٹرل اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے وقت میں رسول اور ہر دور میں لازم ہے کہ امت کا ایک امام ہو، نظام خلافت ہو، کیونکہ نظام خلافت کے بغیر زندگی گزارنا جاہلیت کی موت، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ تو فرمایا الی الرسول، رسول کے پاس، اس اتھارٹی کے پاس جو کلام الہی کو نافذ کرے۔ قالوا، آگے سے جواب دیتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے، حسبنا یکفینا، کافی ہے ہمارے لیے۔ کیا کافی ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ افکار، ادارے، چیزیں کہ پایا ہے ہم نے انہیں، یا پایا ہے ہم نے ان پر، اس پر اپنے باپ دادا کو، یعنی باپ دادا سے جو طور طریقے، قوانین، ادارے ہمارے ہاں چلے آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے سیلف اوبیڈینٹ ہے، وہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، فرمایا ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم باپ دادا کی بات مانتے رہو گے اگرچہ نہ تو ان کے پاس اللہ کا علم ہو، اللہ کے قرآن کا علم بھی ان کے پاس نہیں، اور وہ عقل سے بھی پیدل ہیں، ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، علم کائنات، علم حقیقت، نہ ان کے پاس صحیفہ فطرت کی آیات،
نہ اللہ کے نازل کردہ صحیفہ تنزیل، اس کی آیات، اس کی ہدایت، کیا اس کے باوجود یہ ان کی بات مانیں گے؟ اس کے بعد اہل ایمان کو خطاب، یہ دعوت اگر آپ دیں، کوئی دیں، اور وہ اڑندی صاحب ہم تو باپ دادا کی روایات پر چلیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو بھی ہے دیکھ لیں گے آگے چل کر، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو میرے کلام پر ایمان لا کر اس کی امامت و پیشوائیت میں چل رہے ہو۔ آمنو کا معنی ایمان بالقرآن ہے اور ایمان بالتوحید ہے۔ اہل توحید ہے اللہ کے آخری کلام کو ماننے والوں، لا علیکم انفسکم، نہیں ذمہ داری اللہ نے ڈالی مگر تمہارے اوپر صرف تمہاری ذمہ داری ہے اول درجے میں، یعنی پہنچانا تو سب کو ہے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے، منوانے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر نہیں ڈالی۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، پہنچانا جہاں تک پہنچا سکے، وہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا کلام پہنچایا جائے، منوانے کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر نہیں ڈالی۔ علیکم انفسکم، تم تو بس بچاؤ اول درجے میں اپنی ذات، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے خاندان کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو لازم ہے بچانا تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذات کا۔ اور دیکھو لا یضرکم من ضل، اور دیکھو اگر تم ہدایت پیش کرو اور ہدایت کے باوجود کوئی اس پر نہ چلے، نہ مانے، اگر اس ہدایت پر وہ نہ چلیں تو ان کا نہ چلنا تمہارے لیے کچھ نقصان دہ نہیں ہے۔ لا یضرکم، کچھ نقصان نہ پہنچائے گا تمہیں، من ضل، وہ جو اللہ کا قرآن پہنچ جانے کے بعد اس پر نہ چلا، اذ اہتدیتم، بشرطے کہ تم جو اللہ کا کلام سنو اس پر اپنے آپ کو قائم کر دو، یعنی جو اللہ کا کلام مجھ اور آپ سے چاہتا ہے اس کو ہم انفرادی سطح پر اور اپنے خاندان اور گھر کی سطح پر اگر اس پر ہم قائم ہو جائیں، کون قائم نہیں ہوا؟ لا یضرکم من ضل اذ اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، کام کیے جاؤ، حساب اپنے ذمہ نہ لو، منوانا اپنے ذمہ نہ لو، بلا شبہ پھر یہ اور وہ، تم اور وہ سب میرے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے، اور پھر تمہارے اعمال کی قدر و قیمت اور ان کے اعمال کی قدر و قیمت اس کا تعین کر دیا جائے گا، اور پھر جنت یا جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے۔ تو تمہارا کام اصلاً کیا ہے؟ پہنچانا، منوانا نہیں، اور اگر پہنچایا اور نہیں مانا تو وہ مجرم ہے، آپ کے اوپر اس کا کوئی بوجھ یا بات نہیں ہے۔ اس ضمن میں کرنے کا جو کام ہے رفقائے محترم، اس کا ایک اور شیڈ ہے، 494 صفحہ، سورہ لقمان، سورہ لقمان آیت 20 سورہ لقمان 494 صفحہ، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، فرمایا اے انسانوں، اے اہل ایمان، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے؟ الم ترو، کبھی غور کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ وہ اللہ بلا شبہ اللہ تعالی سخر لکم، تمہاری خدمت میں اس نے لگا دیا ہے،
وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور سب کچھ جو زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام نعمتیں، کائناتی قوتیں تمہارے مفاد اور فلاح کے لیے ان کو وقف کر رکھا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور بہا دی، اسبغ اعلیٰ پانی کی طرح کسی چیز کو بہا دینا، نچھاور کر دینا، نثار کر دینا، اور اس اللہ نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتوں کا گویا کہ اس نے دریا بہا دیا، نہال کر لیا۔ ظاہری نعمتیں، جسم، عقل، حسن، باقی نعمتیں، کتاب الہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ایمان، اعمال صالحہ جو ہمارے باطن کو سنوارنے کا باعث بنتی نعمت۔ تو اللہ نے تمہیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یُجَادِلُ فِی اللَّہ، جو جھگڑتے ہیں آقا تمہارے ساتھ اللہ کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، اللہ کے دین کے حوالے سے، اللہ کی کتاب کے حوالے سے۔ فی الحال میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اللہ کی ذات و صفات، توحید و شرک، اختیارات خاصہ، اس کی کتاب، شریعت، جو اللہ اور اس کے متعلقات کے حوالے سے آستینیں چڑھا چڑھا کر گتھم گتھا ہونا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ۔ حال کیا ہے؟ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، لڑ تو رہے ہوتے ہیں تمہارے ساتھ، لیکن کوئی علمی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی کائنات فطرت سے، صحیفہ تقویم سے ان کے پاس کوئی علمی نشان نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ولا خدا، اور نہ ان کے پاس اللہ کی کتاب کا کیا ہے ہادی و مہدی ہونا، اور اللہ کی کتاب کا کتاب منیر ہونا، روشن و تابناک۔ تو روشن و تابناک کتاب سماوی، کتاب پاک، نہ اس کی کوئی آیت ہے، نہ اس کی گائیڈنس ہے، نہ اس کا علم، نہ کتاب الہی کا علم، نہ اس کی ہدایت، نہ اس کی روشنی، اور لڑ رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے تم، کوئی کہنے والا یوں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان سے کہنے والے کہتے ہیں بس پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے چلو، ما انزل اللہ، اس چیز کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اپنا کلام یعنی قرآن پاک۔ قالوا، آگے سے جواب دیتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے ان عقائد و اعمال کے، روایات کے، رسموں کے، قصوں کے، کہانیوں کے کہ جن پر پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا، جس سواد اعظم کو، باپ دادا کو ہم نے جس جگہ پر پایا ہے ہم تو اسی پر چلتے رہیں گے۔ یہ جو نقطہ نظر ہے رخ محترم، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پہلے فرمایا تھا کہ اگرچہ باپ دادا عقل اور علم سے پیدل ہو، اور یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے رخ محترم، فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کہ یہ باپ دادا ہی کے نقش قدم پر چلیں گے، اگرچہ باپ دادا کی شکل میں شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یعنی اگر باپ دادا کے عقائد جہنم میں لے جانے والے ہوں، باپ دادا کے طور طریقے اور رسمیں جہنم میں پہنچانے والی ہوں، تو کیا پھر بھی تم ایسا ہی کرو گے؟ اور فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ،
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وإلی اللہ عاقبۃ الامور، بلا شبہ کامیاب ہو گیا جس نے جھکا دیا، بچھا دیا اپنی ذات کو، جس نے قربان کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے۔ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو کلام الہی کے سامنے جھکا دے، بچھا دے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، حسن کرانا انداز میں، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، تو ایسا کرنے والا اللہ کے مضبوط رسے پر اپنا ہاتھ ڈالتا ہے۔ اللہ کے کلام کے لیے اپنے آپ کو بچھانے والا اللہ کے کلام کے مضبوط سہارے پر قائم ہو جاتا ہے، وہ کہیں گرے گا نہیں، ڈگمگائے گا نہیں، ناکام نہیں ہوگا، اور آخر کار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں یا لوٹائے جائیں گے۔ اس ضمن میں آخری آیت رفقار محترم اس درس سے متعلق وہ ہم دیکھتے ہیں 634 صفحہ، اور یہ اس حوالے سے کہ اگر ہم کلام پیش کریں اور پیش کرنے والے تھوڑے، جس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جی اتنے عرصے سے قرآن سن رہے ہیں اور چند افراد ہیں، گنتیوں پر یعنی انگلیوں پر نہیں، ایک ہی انگلی پر گنے جا سکتے ہیں، تو اگر ایک کلام پیش کرنے والا صداقت کا مدعی ہے، حق کا مدعی ہے، اور اس کی مجلس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، چند افراد ہیں، بہت محدود تعداد ہے، نہ ہونے کے برابر، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہوتے تو تعداد بڑھتی، حال پر ہو جاتا، باہر پر خلق خدا کے ٹھٹ ہوتے، کیسے مان لیں کہ یہ پیش کرنے والے جو ہیں جو کچھ پیش کر رہے ہیں صحیح ہے؟ ہم کیسے باور کریں؟ 634 صفحہ پہلی سطر ہے آیت 23، کذبت ثمود بالنذر، یہ نقطہ نظر سمودیوں پر، سمود کی ہلاکت جس اساس پر ہوئی، جس بیماری سے ہوئی، یہ وہی بیماری ہے بہت پرانی، قوم القمر، سورہ القمر 634 صفحہ آیت 23، کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود، سمودی کہ سمودیوں نے انکار کر دیا تنبیہات الہیہ کا، نذر انذار الہی، اللہ کی جو کتاب اور کلام کا جو انذار تھا، آگاہی تھی، تنبیہات تھی، وارننگز تھی، بیداریاں تھی، جگانے کا عمل تھا، قوم سمود نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کا انکار کیا۔ وہ کیا طریقہ کار تھا جو انہوں نے اختیار کیا؟ کیا کہتے تھے؟ کیوں انکار کیا انہوں نے؟ کہنے لگے فقالو، یہ انکار کا سبب تھا رفتہ محترم، علت مشترک ہے، بیماری ہوئی ہے قوم سمود والی میرے اور آپ کے اندر۔ قوم سمود نے کیا کہا؟ یہ کہا فقالو ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا فی ضلال وسعر، کہنے لگے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ ایک اکیلا انسان، دعوت دینے والا، کلام پیش کرنے والا، ابشرن انسان، منا ہمارے اندر، واحدن تنے تنہا، اکیلا، یعنی جو پیش کرنے والا ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی معید نہیں ہے، مصدق نہیں ہے، کوئی مقتدی نہیں ہے، کوئی اسے سیکنڈ کرنے والا نہیں ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہم شامل ہو جائیں، شریک ہو جائیں، مصدق اور معید بن جائیں اس صورتحال میں کہ پیش کرنے والا تنہا ہے، کوئی اس کا سیکنڈ کرنے والا نہیں، دوسرا نہیں؟ بتاؤ نتبعہ، ہم اس کو فالو کریں، اس کو مانیں، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا اِذًا لَّفِي ضَلَالٍ، نہیں ہم یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے،
کیوں کہ یہ تو گمراہ ہونا ہے، یہ تھا گمراہی کا معیار، یعنی حق کو حق ہونے کے ناطے سے نہیں ناپتے، یہ نہیں دیکھتے کہ جو پیش کیا جا رہا ہے وہ خالص اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ معیار کیا ہے کہ ماننے والا جتھا ہو، جماعت ہو، بھیڑ ہو، سواد اعظم ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ پیش کرنے والا پیش کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کا سچا کلام پیش کر رہا ہے تو ہم اس کی بات مانیں، وہ کہتے نہیں پیش کرنے والے کا جتھا دیکھو، تو چونکہ اس کے ساتھ کوئی جتھا نہیں ہے، وہ فرد واحد ہے، اِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ، تو اس سے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اور پھر دیکھیے وَالشُّعُورُ، یہ دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ وہ اپنے آپ کو فرزانہ کہتے تھے، فرزانگی دانائی یہ ہے کہ ادھر جائیں جدھر جتا ہے، جماعت ہے، حال بھرا ہوا ہے، خواہ وہاں ملاوٹی ہے، ناقص ہے، زہر کے اوپر تریاق کا لگا دیا گیا ہے، شوگر کوٹڈ ہے، اور یہاں خالص حق ہو پیش کرنے والا، لیکن ہو کم تعداد، تو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دیوانگی ہے ایسا ماننا۔ پھر دیکھو ایک اور ان کا کیا، ان کو شیطان نے غلط راستہ دکھایا، کیا کہتے تھے؟ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، یہ دوسری نفسیاتی بیماری۔ کہتے ہیں کہ کیا بھلا ہمارے تمام اکابر، مشائخ، فرقے، مفتی اور قاضی وہ ایک طرف، اور ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کا کلام اس پر آ گیا ہے، یہ اللہ نے کلام کو سمجھنے والا بن گیا ہے، وہ سارے پودل ہیں، نادان ہیں، احمق ہیں، اللہ کا کلام سمجھ میں آیا تو کسی کو سمجھ میں آیا، اس کو کیا خاص کا پر لگا ہے۔ أُلْقِيَ الذِّكْرُ، کیا القاء ہوا ہے، ڈالا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، یعنی القاء کے تمام، یعنی کیا القاء ہو گیا ذکر الہی اس کے اوپر، من بیننا، ہمارے تمام اکابر، مشائخ، معاشرہ سارے کا سارا ایک طرف اور یہ فرد واحد ایک طرف، کیا ایسا ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بل هو كذاب أشر، یہ تمام کو جھٹلانے والا یہی جھوٹا ہوگا، اور اشیر یہ بڑا اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اپنی بڑائی کی دھونس جمانا چاہتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق صرف ایک پر منکشف ہو اور باقی محروم رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، کیا فرمایا؟ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، فرمایا کوئی اب لمبا زمانہ نہیں، کل کی بات ہے، کتنا دنیا میں رہنا ہے، کتنی بہت گزر گئی، اب تو آخری لمحات ہے بھائی، میں بھی 50 سے اوپر جا رہا ہوں اور آپ بھی تقریباً اسی میں ہیں اور ہم سے بھی بڑے ہیں، تو اب تو حساب کتاب کی گھڑی کل کی بات ہے، بچپنا تو ہمارا ہے نہیں۔ فرمایا سَيَعْلَمُونَ غَدًا، پریشان نہ ہو، ان قریب وہ کل آیا چاہتا ہے کہ جس میں پتہ چل جائے گا من الکذاب، خالص اللہ کا قرآن پیش کرنے والا جھوٹا تھا یا اس کو جھٹلانے والے جھوٹے تھے، سواد اعظم کی بنیاد پر ماننے والے خالص اللہ کا کلام پیش کرنے والے کذاب تھے، عاشق تھے، یا دوسرا معاملہ تھا۔ اب تو منظر کچھ زیادہ دور نہیں ہے، صاف بات ہونے والی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے رفقۂ محترم کہ اللہ کا خالص کلام انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اور ہمارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ قوم جو چاہتی ہے وہ کرے۔ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ کے خالص کلام کو پیش کرتے رہیں گے، کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے کامیابی ہے، نہیں ساتھ دیتا تو اس کے ساتھ نہ دینے سے ہم اپنا ٹریک تبدیل کر لیں، انشاءاللہ العزیز ایسا نہیں ہوگا۔ السعی منا والاتمام من اللہ۔
اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور پوری امت مسلم کے فرد کو اپنے کلام برحق پر قائم ہونے اور اس کی منادی کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی تعاون توفیق عطا فرماتے رہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.